بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، ایک بڑی اہم اطلاع ہے، خبر ہے کہ آسٹریلین جو انٹیلیجنس چیف ہے اس نے انٹرویو میں ایک یہ کہا ہے کہ جو کینیڈا نے بات کی تھی کہ ایک کینیڈین انڈین ہردیپ سنگھ نجر جو خالصتان موومنٹ کے لیے کام کرتا تھا، اس کا جو کینیڈا میں قتل ہوا وہ اس میں انڈین انٹیلیجنس یا انڈین گورنمنٹ ملوث ہے، اس کے شواہد ہیں۔ اور کینیڈا نے جو بات کہی ہے، وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جو بات کہی ہے کہ انڈیا اس قتل میں انوالو ہے، یہ ہم اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر سکتے، یہ سچ پر مبنی ہے۔ یہ تہلکہ خیز انٹرویو جو ہے مائک برجس جو آسٹریلین سیکیورٹی انٹیلیجنس کے چیف ہیں، امریکہ میں 5i ایک گروپ ہے 5 ممالک کا، جس میں کینیڈا ہے، نیوزی لینڈ ہے، امریکہ ہے اور آسٹریلیا جس میں شامل ہے۔ انہوں نے ان کا سمٹ ہو رہا تھا، وہاں پر ہو رہا ہے ابھی بھی۔ اس میں انہوں نے جو آسٹریلین ABC چینل ہے اس کو انٹرویو دیا ہے مائک برجس نے، اور اس میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے کینیڈا اور انڈیا کے بیچ میں، جو ایک کینیڈین انڈین جو مرڈر ہوا وینکوور میں، تو برٹش کولمبیا میں، تو وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کینیڈین پرائم منسٹر نے اپنی پارلیمنٹ میں جو بات کی ہے، کینیڈین حکومت کا جو سٹانس ہے، ہم اسے ڈسپیوٹ نہیں کر سکتے۔ اور ایک تو یہ جو انٹیلیجنس تھی یہ 5i گروپ کی طرف سے ہی دی گئی تھی، میں نے آپ کو بتایا اس میں نیوزی لینڈ بھی ہے، اس میں آسٹریلیا بھی ہے، اس میں انگلینڈ بھی ہے، اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں کینیڈا بھی ہے۔ تو لیکن آسٹریلین انٹیلیجنس چیف کے مطابق کینیڈا نے پوری تحقیق کی جب ان کو یہ اطلاع ملی ان کی انٹیلیجنس نے، اور جب انہیں اس بات کی کنفرمیشن ہو گئی کہ انڈیا اس میں انوالو ہے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ سٹانس لیا۔ تو اس لیے جو بھارت کی طرف سے جو کینیڈا کو ڈسپیوٹ کیا جاتا ہے، یا جب کینیڈا نے بھارت کے ڈپلومیٹس کو نکالا تو اس کے جواب میں بجائے اس کے کہ انڈیا تعاون کرتا، تحقیقات میں تعاون کرتا، جیسے امریکہ نے کہا، جیسے دوسری دنیا میں لوگوں نے کہا، وہ تحقیقات کرنے کی بجائے ہٹ دھرمی پر اتر آیا اور انہوں نے اس چیز کو ماننے سے انکار کیا۔ اور جواب میں انڈین ڈپلومیٹس جو ہیں، کینیڈین ڈپلومیٹس جو ہیں، وہ جواب میں انہوں نے نکال دیے ایک ریسیپروکیٹ کرنے کے لیے۔ اور ابھی کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 40-45 اہل خانہ ہیں اور اسی طرح کے کوئی ڈپلومیٹس ہیں کینیڈا کے، ان کو اب جو ڈپلومیٹک امیونٹی جو تھی انڈیا نے وہ ختم کر دی ہے۔ تو چندی گڑھ میں، ممبئی میں اور ایک اور شہر میں جو کینیڈین سروسز تھیں اپنے شہریوں کے لیے، وہ انہوں نے معطل کر دی ہیں، کہا ہے کہ وہ نہیں دے سکتے۔ اور وہ جو ڈپلومیٹس اور ان کی جو فیملیز ہیں جن کے ڈپلومیٹک سٹیٹس ختم کیا گیا، امیونٹی ختم کی گئی، وہ کینیڈا واپس چلے گئے ہیں۔ اور کینیڈا کی حکومت نے اس بات پر بڑا شدید احتجاج کیا ہے، کیونکہ ویانا کنونشن جو ساری یہ جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے اس کو کور کرتا ہے، اور وہ ایک ایگریمنٹ جس پر پوری دنیا کے ممالک نے دستخط کیے کہ سفارتکار ایک دوسرے کے ملک میں کس طرح رہیں گے، کس طرح ان کو امیونٹی حاصل ہوگی، کہ یہ کینیڈا کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ویانا کنونشن کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یونیلیٹرلی صرف بس اعلان کر دیا کہ ان کے اہل خانہ اور یہ ڈپلومیٹس ہیں، ان کو ہم ڈپلومیٹک امیونٹی نہیں دیں گے۔ اگر آپ انہیں ڈپلومیٹک امیونٹی یا سفارتی استثناء یا سفارتی تحفظ نہیں دیں گے تو وہ کس طرح دوسرے ملک میں رہ کر کام کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے وہ واپس چلے گا، اور اس کی جو سفرنگ ہے وہ ظاہر ہے وہ کینیڈین انڈین بھی کریں گے اور کینیڈا کے لوگ بھی کریں گے، لیکن جو حکومت ہے اس کو اس پر کوئی ملال نہیں ہے، کوئی ان کو اس بات پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں انڈین حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب جو آسٹریلین انٹیلیجنس چیف ہے اس کے مطابق یہ کریڈیبل انفارمیشن ہے، 5i نے لی، تو اس میں اب یہ کس نے دی؟ کیونکہ دیکھیں جو امریکن انٹیلیجنس ہے یا جو برطانیہ کی انٹیلیجنس ہے یا نیوزی لینڈ انٹیلیجنس ہے یا ایون کینیڈین انٹیلیجنس، یہ بہت سارے
ممالک کے ساتھ، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، تو کس نے یہ ٹپ دیا، کس نے یہ بات ٹریگر کی، یہ نہیں پتا اس کا۔ ویسے تو جو انڈین ہیں انہوں نے یہ الزام لگا دیا تھا کہ جناب یہ جو نجر کا قتل بھی جو ہے یہ پاکستانی انٹیلیجنس نے کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو 5 آئی کا جو نیٹ ورک ہے وہ ان کا اپنا نیٹ ورک تھا جس نے اس بات کا سراغ لگایا، یا ان کو یہ کسی نے انفارمیشن دی، لیکن اس نے جو ایک بھارت کا جو ایک رویہ ہے جس میں ریاستی اداروں کو اگر یوز کیا جا رہا ہے مخالفین کو مارنے کے لیے، اور وہ بھی دوسرے ممالک، دوسری سرزمین پر، تو یہ ایک بہت ہی سنگین یہ ایک بات ہے۔ اور جو معاملہ فہم لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کی جو کوشش تھی کہ وہ دنیا میں رائز کرے، اور خاص طور پر وہ سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ لینے کے لیے جو لابنگ کر رہا تھا، جو ایفرٹس کر رہا تھا، یہ جو اب واقعہ ہے، اور اس میں یہ جو آسٹریلین انٹیلیجنس سیکیورٹی انٹیلیجنس چیف کا جو انٹرویو ہے، اور امریکہ میں جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت اس میں ملوث ہے، اس بات کے شواہد ہیں، اور کینیڈا نے پوری تحقیق کی ہے، اور دیر از نو ریزن کہ آپ کینیڈین کلیم کو ڈسپیوٹ کریں یا اس کو رد کریں۔ اس نے بھارت کے لیے ڈپلومیٹیکلی، سفارتی طور پر بڑی پرابلمز یہ کریٹ ہوں گی، اور جو ایک بھارت کا امیج تھا، جو ایک بہت ہی شائننگ انڈیا بنا کر جو مودی اس کو پیش کر رہے تھے، وہ پوری طرح ایکسپوز ہوا ہے۔ اب بھارت کے اندر منورٹیز کے ساتھ، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ مسلمز ہوں، ان کے ساتھ جو موب لنچنگ اور یہ جو واقعات ہیں، اور بہت ساری جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ اس بات کا مطالبہ کر چکی ہیں کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور پھر منی پور میں جو کچھ ہوا، یا جو وادی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہیں، اور اس میں یہ ایک عام لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ بھارت کے جو ادارے ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ تو یہ اب پاکستان کے جو حکام ہیں ان کے لیے ایک یونیک یہ موقع ہے کہ جو ایٹراسٹیز اس خطے میں ہیں، جس طریقے سے بھارت اس میں انوالو ہے، اس کو وہ ایکسپوز کر سکیں۔ لیکن ہماری پرابلم یہ ہے انفارچونیٹلی کہ ہم اپنے اندر اپنے اختلافات میں اتنے دبے ہوئے ہیں۔ اس وقت ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ایک پپٹ گورنمنٹ ہے جس کو نام کیئر ٹیکر کا ہے، لیکن وہ پرانے نظام کی کنٹینیوشن ہے۔ اور دوسری طرف نواز شریف جو پتہ نہیں چوری کے کتنے مقدمات ہیں، اور انڈیا کے ساتھ کیا اور دوسروں کے ساتھ ان کے کیا کمپرومائزز ہیں، ان کو وہ لا رہے ہیں وزیر اعظم بنانے کے لیے، الیکشنز کروا نہیں رہے۔ تو اگر اس وقت پاکستان کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی تو یہ جو ایک اپرچونٹی تھی پاکستانی پوائنٹ آف ویو کو ہائی لائٹ کرنے کی، وہ بہت بہتر انداز میں ہو سکتی۔ اس وقت بہت پتھیٹک رول ہے انوار الحق کاکڑ کا، یعنی وہ کہیں سے وزیر اعظم والی کو بات ہی نہیں ہے، جہاں پہ جاتے ہیں وہ منہ کھولتے ہیں اور پاکستان کے لیے پرابلمٹک چیزیں ہو جاتی ہیں۔ آپ پوری کابینہ آپ کو دیکھ لیں، یا صوبائی حکومتوں کو بھی دیکھ لیں، وہ آپ کو ایک عجیب سا بچگانہ پن، خواہشات بہت زیادہ، اور چیزیں ساری سمیٹنا، مال بھرنا، اس قسم کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اگر آج پاکستان میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی یا صحیح لیڈرشپ ہوتی، تو جو آج آسٹریلین انٹیلیجنس چیف نے بات کہی ہے، انہوں نے پاکستانی موقف کی ایکچولی تائید کی ہے کہ خطے میں طاقت کا استعمال کرتے ہیں بھارتی ادارے، ناجائز طاقت کا استعمال کرتے ہیں اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، یا اپنی پالیسی آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے۔ آپ بلوچستان میں دیکھیں، آپ پاکستان کا جو کے پی میں دیکھیں، اور دوسرے کتنے زیادہ وہاں پر واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہماری انٹیلیجنس کے پاس رپورٹس ہیں وہ تو بتاتی ہیں کہ کون ان میں ملوث ہے، لیکن اس وقت کیونکہ پاکستان ایک طرح کی آئسولیشن میں ہے، تو پاکستان کی بات پر دنیا یقین نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب یہ آسٹریلین جو انٹیلیجنس چیف ہے، اور یہ جو ہردیپ سنگھ نجر کا واقعہ ہے، اس نے ایکچولی جو کچھ بھی وہاں پر ہو رہا ہے، دلی جو کچھ کر رہا ہے، اس کو ایکسپوز کیا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا پاکستان کے لیے موقع اور اپرچونٹی، لیکن افسوس کہ بات کرنے والے جو ہیں ان میں نہ دم ہے، نہ کوئی سکت ہے، نہ کوئی موریلٹی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں پاکستان میں، دنیا میں ان کی کوئی کریڈیبلٹی بھی نہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔